آپ کو یہاں کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 55 سال، صرف 55 سال۔ اچھا، 55 سال پہلے آپ پڑھنے کے لیے آئے تھے یا کیسے آئے تھے؟ اصل تو حیدرآباد کے رہنے والے، یہاں کیسے آئے؟ میری اسٹوری جو ہے وہ بھی تھوڑی کمپلیکیٹ ہے، پیچیدہ ہے۔ میں ناروے کے لیے نہیں آیا تھا، جی، میں کینیڈا کے لیے آیا تھا۔ جی، اس وقت میرے پاس 5 کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے 5 امپلائمنٹ پرمٹ تھے میرے پاس، جی، جو ہر سال وہ ایکسٹینڈ کرتے رہے، اور وہ آج بھی میرے پاس موجود ہیں۔ جب کوئی یقین نہیں کرتا ہے تو میں کینیڈین گورنمنٹ کا دکھاتا ہوں۔ لیکن میرا ایک دوست تھا گل محمد بھٹی، وہ یہاں پر مجھ سے پہلے آ گیا تھا، تو اس نے کہا کہ تنویر یہاں پر مرچ مسالہ کوئی نہیں ملتا، تم ایسا کرو کہ ٹکٹ بنا لو وایا ناروے کینیڈا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے بنا لیا۔ اس کے لیے مسالہ وغیرہ لے آیا۔ وہ کہنے لگا آتے وقت ایک موٹا کوٹ بھی لے کے آنا لنڈے بازار کا، چونکہ یہاں سردی بہت پڑتی ہے، اس وقت سردی بہت پڑتی تھی۔ تو میں نے ایک کوٹ خریدا اس کے لیے اور مرچ مسالہ خریدا، بائی ایئر ٹکٹ خریدا، ناروے آ گئے۔ یہ 1970 کی بات ہے، 1970 کی بات ہے، اور وہ میرا آخری امپلائمنٹ پرمٹ تھا، چونکہ 5 پرمٹ آلریڈی وہ مجھے دے چکی تھی کینیڈین گورنمنٹ۔ تو ناروے پہنچے تو گل محمد بھٹی کو میں نے مرچ مسالہ دیا، وہ خوش ہو گیا، کوٹ بھی دیا، کہنے لگا آپ ٹھیک ہے۔ 2-3 دن رہے تو گل محمد بھٹی نے کہا کہ تمہارے پاس کینیڈا کا ویزا ہے؟ تو ہماری برادری میں سے کوئی بھی ابھی تک باہر نہیں نکلا، میں صرف واحد باہر نکلا تھا، تو ہمیں باہر کی دنیا کی اتنی معلومات بھی نہیں تھی۔ جی، تو میں نے گل بھٹی سے کہا کہ ہاں ویزا ہے۔ اس وقت جو پاسپورٹ ایشو ہوتے تھے اس کے اوپر ہاتھ سے 99 کنٹریز کے نام لکھتے تھے، اچھا، بہت خوبصورت تحریر ہوتی تھی۔ میں نے گل بھٹی کو دکھایا یہ کینیڈا اس میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے یہ ویزا نہیں ہوتا، ویزا الگ سے ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کو امپلائمنٹ پرمٹ دکھائے، کہنے لگا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن پاسپورٹ میں ویزا ہوتا ہے۔ میں کہا وہ تو مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ بہرحال گل بھٹی نے کہا کہ ہم جو ہے کل میں ٹائم لیتا ہوں کینیڈین گورنمنٹ سے، ایمبیسی سے، تو وہاں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ٹائم لیا تو 2-3 روز کے بعد ٹائم مل گیا۔ جب میں اور گل بھٹی یہاں اسلو آئے، کینیڈین ایمبیسی گئے، تو انہوں نے کہا کہ پیپر دیکھے۔ پیپر دیکھ کے وہ کہنے لگا ایمبیسیڈر کہ آپ کے پیپر جو ہیں وہ جینیون ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں ویزا ایشو نہیں کر سکتا چونکہ یہ پیپر پاکستان کے ایڈریس پر بھیجے گئے ہیں، آپ کو وہاں سے ویزا لینا چاہیے تھا۔ تو اب معاملہ مشکل ہو گیا میرے لیے، میں فکر مند ہو گیا، اب کیا کروں۔ گل بھٹی نے کہا کوئی بات نہیں، فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بہرحال لمبی سٹوری ہے، اس کو مختصر کرتے ہیں۔ پھر میں جرمنی چلا گیا۔ ان کا گل محمد بھٹی کا ڈائریکٹر تھا فیکٹری کا، اس کا نام تھا شوبرگ، جی، اس سے مل کے میں چلا گیا۔ تو گل محمد بھٹی نے اس کو کہا کہ تمہیں بندہ چاہیے کام کے لیے، تو وہ بندے سے تو آپ ملے، وہ پڑھا لکھا بندہ ہے۔ تو اس نے اللہ اس کو ہدایت دے، اس نے امپلائمنٹ پرمٹ بنا دیا مجھے۔ وہ گل محمد بھٹی نے جرمنی بھیج دیا، جرمنی پھر میں نے اپلائی کیا، اور اس کے بعد پھر میں ناروے آ گیا۔ ناروے میں کیا کیا آپ نے؟ مطلب ملازمت کی، مزدوری کی، کاروبار کیا؟ 10 مہینے میں نے اس فیکٹری میں کام کیا گل بھٹی کے ساتھ، جس فیکٹری نے مجھے امپلائمنٹ پرمٹ بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے، 10 مہینے۔ جی۔ اس کے بعد چونکہ میرے پاس ٹیچنگ کی ہائیلی ایجوکیشن تھی، پاکستان میں بھی میں پڑھاتا تھا، پھر میں نے اپلائی کیا یہاں اسلو میں، تو الحمدللہ اللہ نے میرا کام بنا دیا۔ 10 مہینے کے بعد پھر میں ٹیچنگ لائن میں آ گیا۔ سرکاری یا پرائیویٹ؟ سرکاری۔ آپ نے ٹیچنگ کی؟ ہاں۔ اس میں پرائمری میں یا ہائی ایجوکیشن میں؟ پرائمری میں بھی، ہائی میں بھی، اور کالج میں بھی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو آپ کے وہاں پڑھنے والے گورے تھے یا اردو والے تھے؟ زیادہ تر گورے تھے، ہاں، بہت کم جو ہے غیر ملکی تھے۔ تو کتنے سال پڑھایا؟ 40 سال۔ 40 سال مسلسل؟ مسلسل۔ تو پھر ریٹائرمنٹ ہوئی؟ ریٹائرمنٹ ہو گئی، اس کے بعد پینشن ملتی ہے ابھی آپ کو؟ جی جی الحمدللہ۔ تو آپ یہاں کے نیشنل ہیں؟
جی جی اچھا، الحمدللہ. تو یہ بتائیے آپ نے وہاں بھی ٹیچنگ کی، یہاں بھی ٹیچنگ کی، ان دونوں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ وہاں کے شاگردوں میں، یہاں کے شاگردوں میں، وہاں کے نظام میں، یہاں کے نظام میں؟ اس وقت پاکستان کا نظام بھی بہتر تھا آج کے مقابلے میں، جی کیونکہ اس وقت میں ایگزامینر بھی رہا ہوں، پیپر سیٹر بھی رہا ہوں، جی پیپر چیکر بھی رہا ہوں، اور پڑھاتا بھی تھا. میں نے بہت کم عمر کے اندر اپنے ایجوکیشن کے سال بچائے ہیں. ہوں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 1962 میں چھٹی کلاس میں تھا، اور 1962 میں ہی میں نے میٹرک کا امتحان دیا. اس وقت میٹرک کا امتحان 11 سال کا ہوتا تھا، جی اور میرے پاس جو میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہے وہ یونیورسٹی کا ہے، بورڈ کا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت 11 سال کا ہوتا تھا اور یونیورسٹی والے امتحان لیتے تھے. الحمدللہ وہ آخری سال تھا. تو میں نے اپنے 4-5 سال جو ہے ایجوکیشن کے بچائے. پھر میں نے بی کام کیا، بی ایڈ کیا، ایم ایڈ کیا، ٹیچنگ لائن میں آ گیا. پھر اکنامکس میں بھی ماسٹر کیا، جی پھر لا بھی کیا. پھر 1-2 امتحان تھے وہ میں چھوڑ کے واپس باہر آ گیا پاکستان سے. جی تو کیا فرق محسوس کیا وہاں کے شاگردوں میں، اساتذہ میں، نظام تعلیم میں؟ کیا فرق ہے؟ اس وقت کے شاگرد جو تھے وہ آج کے پاکستانی شاگردوں سے بہت بہتر تھے، بہت بہتر تھے. جی اور اساتذہ بھی محنت سے کام کرتے تھے. ٹیوشن شاذ و نادر کوئی پڑھتا تھا اور کوئی پڑھاتا تھا، جی ورنہ وہاں پر میرے جیسے جو ٹیچر تھے وہ بچوں کو مفت شام کو جو ہے نا مفت تعلیم دیتے تھے، تاکہ جو بیچارے بچے پیسے نہیں دے سکتے ان کی مدد کی جائے. اور الحمدللہ اس وقت کے 2-4 شاگرد ابھی بھی زندہ ہیں. تو کبھی کبھار حیدرآباد میں ملاقات ہوتی ہے تو میں تو پہچانتا نہیں انہیں. اچھا اچھا. میرے ساتھ کئی لطیفے ہوئے ہیں. ایک دن گرمی کا موسم تھا، میں چھتری لے کے جا رہا تھا، شاہی بازار سے گزر رہا تھا، تو ایک لمبی داڑھی والے، سفید لمبی داڑھی، ٹوپی پہنی ہوئی تھی انہوں نے، تو مجھے کہنے لگے السلام علیکم. میں سمجھے کوئی تبلیغی جماعت کا ہوگا، تو میں ساتھ میں کھڑے ہو گئے شاہی بازار میں. تو میں بھی خاموش ہوں، وہ بھی خاموش ہے. میں نے کہا اب یہ آگے کوئی بات کرے. پھر میں نے اس سے کہا کہ فرمائیے. تو اس نے یک دم کہا سر آپ نے مجھے پہچانا نہیں. اب معاملہ حل ہو گیا جب اس نے کہا سر آپ نے مجھے پہچانا نہیں. سر کا تو پتہ چل گیا کہ شاگرد. کہنے لگا میں آپ کا شاگرد ہوں، ایس کے رحیم ہائی اسکول میں آپ نے ہمیں پڑھایا تھا. تو آپ کافی عرصے کے بعد نظر آئے. میں نے کہا بھائی میں یہاں نہیں ہوتا. تو پہلے کے شاگرد جو تھے وہ اساتذہ کی ریسپیکٹ کرتے تھے. یہاں کے جو شاگرد ہیں وہ کبھی ملتے ہیں؟ گورے بھی تو شاگرد ہوں گے آپ کے. یہاں کے جو گورے ہیں اور شروع کے جو شاگرد تھے جو اس وقت پاکستان سے آئے تھے، اس وقت کے شاگردوں میں، گوروں میں بھی اور شاگردوں میں بھی، اور آج کے گوروں میں بھی اور آج کے پاکستانی شاگردوں میں بھی بہت فرق ہے. جی وہ والے یاد رکھتے تھے، چاہے وہ گورے ہوں یا غیر ملکی ہوں، وہ یاد رکھتے تھے. وہ یاد رکھتے ہیں اور ابھی بھی یاد رکھتے ہیں. اچھا. میرے بہت سارے شاگرد جو ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ وہ بہت بڑے اونچے عہدوں پر ہیں، گورے بھی اور وہ جو گورے ہیں وہ استاد کا احترام ادب کرتے ہیں. وہ پرانے کرتے تھے، پرانے ادب کرتے ہیں. لیکن جو آج کی جنریشن ہے وہ نہیں کرتی، وہ ان کو ادب سکھایا نہیں جاتا. اچھا چچا یہ بتائیے کہ 55 سال ہو گئے آپ کو یہاں پر سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جو مغربی یورپی ماحول میں چلے جاتا ہے، نماز روزے سے گیا، ان کا ایمان گیا، یہ گیا، تو آپ نے اپنے ایمان کو، اپنے خاندان کو کس طرح بچائے؟ اسلامک سینٹر کے ساتھ رہے، تبلیغی جماعت کے ساتھ رہے، مساجد کے ساتھ رہے. سیدھی سی بات ہے، یہ اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے. چاہے تو فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ کو پیدا کر کے بچا لے، سمجھا نہیں؟ اس کی بیوی کو اللہ جو ہے ایمان دے دے اور اس کو کم وقت کو ایمان نہیں ملا، تو یہ اللہ کی دین ہے. چونکہ اللہ کے خزانے میں ایمان سب سے قیمتی شے ہے. جی. تو الحمدللہ پاکستان میں بھی، حیدرآباد میں بھی میرا بڑے بڑے علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے کا مجھے اتفاق تھا. اور بہت سے علماء ایسے ہیں جن کو آج کے مولویوں نے دیکھا نہیں. مثال کے طور پہ ایک اکبر شاہ صاحب تھے، اور
ایک شجابادی تھے، مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء تھے ان کی جوتیوں میں میں بیٹھا ہوں. ماشاءاللہ. حیدرآباد میں جو مدرسہ ہے دارالعلوم ہے، ہم ان کو وہاں بلا، قاری طیب صاحب دیوبند کے، ان کی جوتیوں میں بھی میں بیٹھا ہوں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اسی طرح جو ناروے میں اوسلو میں علماء کرام آتے ہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، آپ ان سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں؟ مولانا فضل رحیم صاحب اور مولانا تقی عثمان صاحب میرے مہمان بھی رہے ہیں. اچھا. جانے، اور مولانا تقی عثمانی صاحب اللہ ان کی حفاظت فرمائے، وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. میں جب بھی پاکستان جاتا ہوں ان سے ضرور ملاقات کرتا ہوں. جی. ایسے ہی مکہ شریف سے مولانا مکی صاحب تشریف لائے تھے، وہ میرے مہمان تھے. اچھا ماشاءاللہ. ڈاکٹر عنایت اللہ مکہ سے تشریف لائے، وہ میرے مہمان تھے. اچھا. اور جدہ کے اندر وہ پیر صاحب سے انتقال ہو گیا، اللہ درجات بلند فرمائے، وہ یہاں تشریف لائے تھے، وہ ہمارے مہمان تھے. اچھا. تو جتنے پاکستان سے بڑے بڑے علماء تشریف لاتے ہیں آپ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب وہ میرے مہمان رہ چکے ہیں. اچھا. جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چچا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں خوشیاں عطا فرمائے. یہ فرمائیے کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے اور اس پاکستانی معاشرے میں یہاں کیا خوبیاں ہیں اور وہاں کیا خامیاں ہیں، اور ہم اپنے معاشرے کو کیسے درست کر سکتے ہیں؟ اگر ہم 2-3 خوبیاں اپنے اندر لے آئیں جو انہوں نے ہم سے لی ہوئی ہیں، جی، یہ ان کے پاس نہیں تھی خوبیاں. جی. ناروے پہلے ڈاکوؤں کا ملک تھا. اچھا. وائکنگ کا، یہ وائکنگ کا ملک تھا. یہ ڈاکے مارتے تھے جا کے ہالینڈ تک، انگلینڈ تک، یہ مار کے آتے تھے. لیکن الحمدللہ اب چونکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان کے جتنے زیادہ تر قوانین جو ہیں وہ اسلامی ہیں، زیادہ تر قوانین. جی. مثال کے طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ چیزوں میں مکس نہ کرو، مسلمانوں کو خالص مال کھلاؤ. جی. ان کے وقت کا ایک واقعہ بھی موجود ہے، سب کو پتا ہے، لڑکی کا جس سے انہوں نے شادی کی تھی اپنے لڑکی کی. جی. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ چیزوں میں مکس نہیں کرتے، لہذا ملاوٹ نہ کریں. ملاوٹ نہ کریں. جی. یہ مکس نہیں کرتے. ٹھیک. نمبر دوسرا یہ زبان سے اگر کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو پھر اس پہ عمل کرتے وعدے کے پکے ہیں، عمل کرتے ہیں اس کے. بالکل. جی. دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنے ملک سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اپنے وطن سے محبت اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، اپنی قوم سے آنکھیں بند کر کے محبت کرتے ہیں. جانے اصولوں پر، قانون جو گورنمنٹ نے قانون بنایا ان پر سختی سے عمل کرتے ہیں. سفارش نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر. اچھا. رشوت نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر. اور اگر کوئی غلطی سے سفارش کر لے تو پھر اس کو جاب چھوڑنا پڑتا ہے. اچھا. اگر کسی نے کسی کی سفارش کر دی نا ویسے ہی، اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ اپنے بندے کی سفارش کر رہا ہے، جی، تو وہ فوراً اخبار کے اندر لے آتا ہے اور اس بندے کو پھر ریزائن دینا پڑتا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیوں کیا. تو اس معاشرے کی یہ خوبیاں ہیں، اگر یہ خوبیاں ہم اپنا لیں، ہم مسلمان اپنا لیں، پاکستانی معاشرہ اپنا لیں، تو ہم بھی پر امن و ترقی یافتہ بن سکتے ہیں. انہوں نے ہی ہماری یہ خوبیاں لی ہوئی ہیں. جی. تو یہ ہماری خوبیاں جو ہیں ہم ان کے اوپر خود عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمیں اپنانے کی ضرورت نہیں، تو ہے ہی ہماری. یہ تو ہے ہی ہماری. سمجھا نہیں؟ تو چچا کوئی ایک ایسی بات جو آپ پاکستان کے نوجوانوں کو کہنا چاہتے ہوں، چونکہ 1 سال کے اندر 9 لاکھ پاکستانی پڑھے لکھے نوجوان وہ پاکستان چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں شفٹ ہو گئے روزگار کے سلسلے میں، کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے بڑی بات میرے بھائی، ملک میں امن ہونا چاہیے. دوسرا انصاف ہونا چاہیے. انصاف اور امن. تیسرا آدمی کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی گارنٹی ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں جب ہمارے ملک میں نہیں ہیں، نہ انصاف ہے، نہ گارنٹی ہے کسی چیز کی، تو پھر ملک تو چھوڑنا ہے نا. پھر سب سے بدقسمتی یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، ٹیلنٹڈ طبقہ ہے، جو ذہین طبقہ ہے، ہمارے ملک سے وہ نکل کے جا رہا ہے. وہ نکل کے نہیں جا رہا جس کے پاس ذہانت نہیں ہے، جس کے پاس تجربہ نہیں ہے، جس کے پاس آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہے، وہ نہیں جا رہا. ہمارے ٹیلنٹڈ لوگ باہر آتے ہیں اور اپنے ٹیلنٹ سے، تجربے سے، تعلیم سے ان ممالک کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اچھا، کوئی ایک بات جو آپ بچوں کے والدین سے کہنا چاہیں
کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کریں؟ پاکستان میں یا یہاں پر یا کہیں پر بھی؟ یہاں پر بھی جیسے رہتے ہیں تو بہت سارے پھر وہ بچے جو ہے نا ان کے والدین کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. میں والدین سے یہاں پر شروع سے کہتا آیا ہوں کہ جو آپ بچے کو بنانا چاہتے ہو یا بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہو، بچے کے سامنے آپ خود ویسے بن جاؤ. او ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رول ماڈل بچے کے لیے آپ خود بن جاؤ. گھر کی چہار دیواری کو جو ہے نا بچے کا مکتب بنا لو، تو بچہ جو ہے نا جب آپ کو فالو کرے گا تو پھر بچے کو آپ جیسا دیکھنا چاہ رہے ہو وہ ویسا آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. بس چچا یہ بتائیے کہ آپ نے 55 سال یہاں گزار دیے، حکمرانوں کو بھی دیکھا، سب کچھ دیکھا، وہاں پاکستانی حکمرانوں کو کیا کہیں گے کہ وہاں پر امن آ جائے، سکون آ جائے، روزگار آ جائے، اطمینان ہو جائے، وہاں پر لوگوں کو ترقی کر جائے ملک ہمارا؟ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، میری پیدائش انڈیا کی ہے اور میرے جسم کے اوپر شہیدوں کا لہو تھا. ہمارے زیادہ تر خاندان والے شہید ہو گئے. تو جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے الحمدللہ ہسٹری مجھے پتہ ہے اور میں نے خود تجربات کیے ہیں پاکستان میں. اگر ہم پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو گاندھی نے نہرو کو نصیحت کی تھی کہ تم انڈیا کو ترقی دینا چاہتے ہو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ماڈل جو ہے نا یہاں پر لے آؤ. اچھا. اور وہی میری درخواست ہے. گاندھی نان مسلم تھا، اب مجھے نہیں پتا اس نے دل میں کلمہ پڑھ لیا ہوگا، کیونکہ وہ جو بھی بات کرتا تھا اس کو نہیں پتا ہوتی تھی تو پھر وہ اپنے بندوں کو علماء کے پاس بھیجتا تھا کہ جا کے معلوم کر کے آؤ کہ ان کے پیغمبر نے اس معاملے میں کیا پیغام دیا ہے، کیا عمل کیا ہے، اور وہ اس کے اوپر عمل کرتا تھا. اچھا. تو ممکن ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو. تو جو گاندھی جی نے مشورہ دیا تھا نہرو کو، اپنی گورنمنٹ کو، وہی مشورہ ہے کہ اگر ملک میں فلاح و بہبود چاہیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا دور ہم لے آئیں. ہمارے پیپر میں، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، قرارداد پاکستان میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. بس عمل کی ضرورت ہے. کمی ہے تو وہ صرف عمل کی ہے عمل ضروری تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. چچا جی بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا اور قیمتی باتیں ہر طبقے کے لیے ارشاد فرمائی. بہت شکریہ.